کے ساتھ. دیکھو شوہر اور بیوی کے تعلقات ہوتے ہیں تو کچھ تو اس کے قانونی حقوق ہیں. شوہر کے ذمہ واجب ہے کہ وہ بیوی کا نفقہ دے، یہ واجب ہے اس کے ذمہ، قانونی حق ہے. لیکن اگر کوئی شوہر صرف اس قانونی حق پر اکتفا کرے کہ بھائی قانونی حق یہ ہے کہ تو نفقہ ملا کرے گا، شاندار کھانا اس کو روزانہ فراہم کر دیا بیوی کو، اور نہ اس سے بات کرتا ہے، نہ اس سے کوئی اور اس کے دلجوئی کا کوئی کام کرتا ہے، تو یہ خشک تعلق ہوا، قانونی خشک تعلق ہوا کہ جس میں کوئی خوشگواری نہیں، کوئی لطف نہیں. اگر خوشگوار تعلقات رکھنے ہیں تو قانون سے آگے بڑھ کر اپنی محبت کا اظہار بھی کرے گا، محبت کے تقاضے سے بہت سے کام کرے گا. تو اللہ جل جلالہ کے ساتھ اگر تم نے تعلق صرف اتنا رکھا کہ وہ جو فرض کر دیا، واجب کر دیا، بس وہ تو کر لیا، باقی نہ نفل ہے، نہ مستحب ہے، نہ کوئی فضائل اعمال کی طرف توجہ ہے، تو یہ خشک تعلق ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ. نوافل باری تعالیٰ کی محبت کا حق ہے. جس ذات نے مجھے پیدا کیا، جس ذات نے مجھے نوازا، جس ذات کی ہر آن اس کی نعمتوں کی بارش میرے اوپر برس رہی ہے، کیا میں اس کے لیے صرف واجبات پر اکتفا کروں؟ نہیں، یہ ایک بندے کا کام نہیں. بندے کا کام یہ ہے، محبت کرنے والے بندے کا کام یہ ہے کہ اس کے بارگاہ میں نفلی اور مستحبات کے تحفے بھی پیش کرے. تو محبت کا حق ہے باری تعالیٰ کی، لہذا نفلی عبادتوں کو معمولی نہ سمجھو. عبادات اس کا اہتمام ہونا چاہیے. معمولات میں فرائض و واجبات کے علاوہ نفلی عبادتیں بھی ہونی چاہیے، نفلی نمازیں بھی ہوں. یہ رکھی گئی ہیں، تہجد ہے، اشراق ہے، چاشت ہے، اوابین ہے، یہ کیا ہے؟ یہ نفلی. تحیۃ المسجد ہے، تحیۃ الوضو ہے، یہ واجب تو نہیں ہے، لیکن باری تعالیٰ کی محبت کا حق ہے کہ بندہ ان کو بجا لائے. چنانچہ آپ نے واجب تو نہیں کیا، لیکن ترغیب دی صحابہ کرام کو. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر کے صاحبزادے، وہ اپنا واقعہ بتاتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کا تعلق تھا. تو وہ اپنا واقعہ بتاتے ہیں کہ میں دیکھتا تھا کہ فجر کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف فرما ہوتے تو مختلف صحابہ کرام آ کر اپنے خواب بعض اوقات بیان کرتے تھے حضور کے سامنے کہ حضرت میں نے آج رات میں یہ خواب دیکھا، دوسرے کہتے میں نے آج رات میں یہ خواب دیکھا. حضور بعض اوقات اس کی تعبیر بھی بیان فرما دیتے تھے، اور بعض اوقات اس کو اس میں کوئی بشارت ہے تو اس کو بشارت پر بھی مطلع فرما دیتے تھے. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میرا معاملہ یہ تھا کہ میں سوتا تھا تو مجھے کوئی خواب ہی نہیں آتا تھا، خواب آتا ہی نہیں تھا. تو میرے دل میں بڑی تمنا تھی کہ کاش مجھے بھی کوئی اچھا سا خواب آئے، اور جیسے لوگ حضور کے سامنے اپنے اپنے خواب بیان کرتے ہیں تو میں بھی حضور کی خدمت میں اپنا خواب بیان کروں اور آپ اس کی کوئی تعبیر دیں. تو یہ میرے بڑی تمنا تھی اور بڑی آرزو کر کے لیٹا کرتا تھا کہ کاش کے خواب آ جائے. ایک دن اللہ تعالیٰ نے یہ خواہش پوری کر دی اور رات کو میں سویا تو خواب دیکھا، اور خواب بھی بڑا اچھا سا دیکھا. وہ خواب کی تفصیل بیان فرمائی، یہ دیکھا وہ دیکھا، یہاں تک کہ دو آدمیوں نے مجھے آسمان کی طرف اوپر اٹھا لیا، کیا کیا لمبا چوڑا خواب دیکھا. تو میں بڑا خوش ہوا، اور خوش ہو کر میں نے سوچا کہ حضور سے خواب بیان کروں، مگر کچھ حجاب سا ہو رہا تھا. تو میں نے اپنی بہن حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ذکر کیا، جو ام المومنین بھی تھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ. تو میں نے یہ خواب دیکھا، حضور سے تم ذکر کر. تو حضرت حفصہ نے وہ خواب حضور افضل صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کر دیا. تو حضور نے سن کر فرمایا کہ بھائی نعم الرجل عبداللہ، عبداللہ بن عمر بڑا اچھا آدمی ہے. لو کان یقوم من اللیل، عبداللہ بہت اچھا آدمی ہے، کاش کہ وہ رات کے وقت میں نماز پڑھا کرتا
تعریف بھی فرما دی اور ساتھ ساتھ یہ پیغام دے دیا کہ رات کے وقت میں نفلی نماز وہ اس وقت تک پڑھنے کے عادی نہیں تھے، تو پیغام دے دیا کہ کاش کہ وہ رات کو نماز بھی پڑھا کرتا تو بڑا اچھا آدمی۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس جب حضور سے نے فرمایا تو عبداللہ بن عمر سے کہا کہ میں نے حضور نے یہ جملہ فرمایا آپ کے بارے میں۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ بس اسی دن سے میں نے عہد کر لیا کہ زندگی بھر رات کی نماز نہیں چھوڑوں گا، پھر ساری زندگی نہیں چھوڑی۔ تو اس طرح ترغیب دیتے تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نفلی نمازوں کی۔ تہجد ہے، اشراق ہے، چاشت ہے، اوابین ہے، یہ ساری نفلی نمازیں ہیں، تحیۃ الوضو ہے، تحیۃ المسجد ہے، ترغیب دی۔ تو ایک طرف بے اعتدالی یہ ہوتی ہے کہ نوافل کی طرف اور فضائل اعمال کی طرف دھیان نہیں، اس کی اہمیت نہیں۔ خاص طور سے جب آدمی پڑھ لیتا ہے اصول فقہ، جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ بھئی مستحب اور نفل اس کو کہتے ہیں کہ اگر کر لے تو ثواب ہے، نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں۔ تو یہ جب پتہ لگ گیا کہ بھئی نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں، کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، گرفت نہیں ہوگی، پکڑ نہیں ہوگی، تو دماغ میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ بھئی پکڑ تو ہوگی نہیں، تو چھوڑو، کیا کرنا ہے، اللہ میاں کوئی وہاں سے مطالبہ تو کر نہیں رہے، لہذا چھوڑو، کرنے کی کیا ضرورت، یہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ بعض اوقات مجھ جیسے مولوی لوگ جو ہیں وہ عبادت وہ جب پڑھ لیا یہ تو نوافل اور مستحبات کی اہمیت ہی دل سے خارج ہوگی۔ تو بعض اوقات جو ہے نا، بعض اوقات کسی بات کا علم جو ہے وہ الٹا اثر کر جاتا ہے، نقصان پہنچا دیتا ہے۔ ایک عام آدمی ہے، اس نے سن رکھا ہے کہ بھائی عشاء کی 17 رکعتیں ہوتی ہیں مثال کے طور پر، تو وہ 4 پہلی بھی پڑھے گا اور 2 سنت بھی پڑھے گا اور 2 نفلیں بھی پڑھے گا اور 3 وتر بھی پڑھے گا، 3 وتر کے بعد 2 نفلیں بھی پڑھے گا۔ لیکن جب پتہ چل گیا کہ فلاں فرض ہے، فلاں سنت ہے، فلاں مستحب ہے، اور مستحب کا مطلب ہے کہ کرو تو ثواب ہے، نہ کرو تو کوئی گناہ نہیں، تو اس معلوم کرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ چھوڑو بیٹھے کہ نہیں کریں۔ تو یہ نقصان کی بات ہے۔ اے روشنی یہ طبعت برمن بلا شدی، بعض اوقات یہ نقصان پہنچا دیتا ہے۔ تو ایک طرف انتہا یہ ہے کہ نوافل اور مستحبات کو اہمیت نہ دینا، فضائل اعمال کی طرف توجہ نہ ہونا۔ ہمارے حضرت والا فرما دیتے کہ میں نے ایک صاحب سے ذکر کیا، ایک مرتبہ اذان ہو رہی تھی اور انہوں نے اپنی بات جاری رکھی، جو بات کر رہے تھے وہ کرتے رہے اور جواب دیا نہیں اذان کا۔ تو میرے منہ سے نکلا کہ بھائی اذان ہو رہی ہے، اذان کا جواب دے دیں۔ جواب انہوں نے فرمایا کہ ہاں سب پتہ ہے، کوئی فرض واجب نہیں ہے اذان کا جواب دینا، کوئی فرض واجب نہیں ہے اذان کا جواب۔ گویا کیونکہ فرض واجب نہیں ہے لہذا اہتمام کی بھی ضرورت نہیں۔ تو گویا مستحبات اور نوافل اور فضائل اعمال کو بے وقعت سمجھنا اور ان کو بیکار سمجھنا، ان کے اہتمام نہ کرنا، یہ بات پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ بچائے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ تو یہ ایک زبردست بے اعتدالی ہے۔ ارے بھائی یہ فضائل کس کے لیے آئے ہیں؟ جب اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نفلی عمل کی کوئی فضیلت بیان فرمائی ہے کہ اس پر یہ ثواب ملے گا، یہ ثواب ملے گا، یہ ثواب ملے گا، کس کے لیے؟ فرشتے آئیں گے اس پر عمل کرنے کے لیے یا انہی انسانوں کے لیے کیا ہے؟ تو اس واسطے اس کی بے وقت، ہاں یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے ان کو ہمارے ذمہ ایسا واجب نہیں کیا کہ بھئی چھوڑنے سے گناہ ہو، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آدمی اس کی طرف توجہ ہی نہ دے۔ تو ایک بے اعتدالی یہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آج کل تو زیادہ تر بے اعتدالی یہ ہے، اور دوسری بے اعتدالی یہ ہے کہ آدمی نوافل کی طرف اتنا جھکا اور دن رات اسی میں لگا ہوا ہے کہ دوسرے حقوق پامال کر دیے، نہ اپنے نفس کا حق یاد رہا،
نہ اپنے بیوی بچوں کا حق یاد رہا، نہ اپنے دوست احباب کا حق یاد رہا، نہ اپنے عزیز و اقارب کا حق یاد رہا، نہ اپنے والدین کا حق یاد رہا، اور بس لگا ہوا ہے. تو یہ دوسری بیعت دالی ہے. تو رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سب بیعت دالی ختم فرمائی، اس کا بھی حق ہے، اس کا بھی حق ہے، اس کا بھی حق ہے، اس کا بھی حق ہے. پھر فرمایا کہ قم و افطر، سم و افطر، قم و نم، روزے بھی رکھو اور افطار بھی کرو، کھڑے بھی ہو اللہ کی عبادت کے لیے رات کو، اور سو بھی، دونوں کام ملا کر کرو. اسی کا نام، در حقیقت اسی کا نام ہے دین، کہ تمام معاملات توازن کے ساتھ ہوں، توازن کے ساتھ ہوں، کوئی کام غیر متوازن نہ ہو. یہی تعلیم ہے سارے دین کی. ہمارے حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب صلی اللہ تعالی وسلم فرمایا کرتے تھے کہ دین جو ہے وہ شوق پورا کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ دین اتباع کا نام ہے. کس وقت مجھے اللہ جل جلالہ کی طرف سے کیا حکم ملا ہے اور میرے ذمے کیا فریضہ عائد ہوا ہے، اس وقت وہی کام میرے لیے دین ہے. چاہے شوق کسی اور کام کا ہو رہا ہو، اگرچہ شوق ہو رہا ہے کہ نفلیں پڑھوں یا شوق ہو رہا ہے فلاں کام کروں، لیکن شریعت کا مطالبہ ہے کہ بھئی تمہارا باپ بیمار ہے، اس کی عیادت کرو، اس کی تیمارداری کرو، تو دل چاہ رہا ہے کہ نفلیں پڑھوں، دل چاہ رہا ہے تلاوت کروں، لیکن باپ بیمار ہے، ماں بیمار ہے، بیوی بیمار ہے، اس کی تیمارداری کی ضرورت ہے. اس وقت میں وہی عمل افضل ہوگا، کیونکہ وقت کا تقاضا یہ ہے. اتباع اللہ تعالیٰ کی، اللہ کے رسول کی اس میں. تو یہ عظیم اصول بیان فرما دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت میں. آگے ایک حدیث ہے، ایک صحابیہ ہے حضرت قیلہ رضی اللہ تعالی عنہ. وہ فرماتی ہیں، یہ چونکہ میں نے جیسا کیا تھا یہ سارے احادیث جو چل رہی ہیں یہ آداب مجلس اور بیٹھنے اٹھنے کے آداب سے متعلق ہیں. تو اسی ذیل میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ حدیث لائے ہیں. حضرت قیلہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مرتبہ حاضر ہوئی تو میں نے دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی حیات میں بیٹھے ہوئے تھے جس کو عربی میں قرفصا کہتے ہیں، اور اردو میں چونکہ کوئی اور لفظ اس کے معنی پر دلالت کرنے کے لیے نہیں ہے، اس واسطے اس کا ترجمہ اردو میں اکڑوں بیٹھنے سے کر دیتے ہیں. اکڑوں بیٹھنا، حالانکہ اکڑوں اس کی صحیح کیفیت کو ادا کرتا نہیں، لیکن بہرحال اس کے قریب قریب ہے. تو اکڑوں جیسی حالت میں آپ بیٹھے ہوئے تھے اور کچھ تناول فرما رہے تھے، کچھ کھجوریں وغیرہ تناول فرما رہے تھے. تو فرماتی ہیں کہ جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس انداز میں بیٹھے ہوئے دیکھا کہ آپ اکڑوں بیٹھے ہیں. اکڑوں بیٹھنا جو ہے یہ بڑی بہت ہی سادہ، بہت ہی متواضع، بے تکلف قسم کی نشست ہے. تو فرمایا جب میں نے حضور کو دیکھا کہ اس نشست پر بیٹھے ہوئے ہیں تو میں ڈر سے کانپنے لگی. کیا مطلب کہ جب دونوں جہان کے سردار سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم اور اس طرح تواضع کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اکڑوں جیسے ایک عام آدمی بھی اس طرح عام طور سے نہیں بیٹھتے، تو مجھے طبیعت پر ایک رعب طاری ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے متواضع ہیں. تو اس کا حاصل یہ ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ اپنے بیٹھنے اٹھنے کے انداز میں تواضع اختیار کرے. متکبرانہ انداز بیٹھنے کا، اٹھنے کا، چلنے کا، کھڑا ہونے کا، متکبرانہ انداز جس سے کہ آدمی کی فرعونیت ظاہر ہو، یہ شریعت میں بہت ناپسند ہے.
جتنا متواضع ہوگی نشست اور انداز و ادا، اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ہے۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بلند مقام عطا فرماتے ہیں۔ اگلی حدیث ہے حضرت سلیم ابن جابر حجیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ ایک چادر کو اپنے پاؤں پر لپیٹے ہوئے بیٹھے تھے اور اس کے چادر کے جو پھندنے تھے وہ آپ کے قدم مبارک پر گرے ہوئے تھے۔ احتباء کہتے ہیں اس طرح بیٹھنا کہ آدمی اپنے گھٹنے کھڑے کر لے اور